آنیسٹلی یہ تو اس کلائنٹ کو دیکھنا چاہیے نا کہ وہ کس کو اپنا وکیل کر رہا ہے. نہیں وہ تو لطیف کھوسا کو بھی کر لیتا ہے, اب اس کا تو چھوڑ دینا یار لطیف کھوسا صاحب کو. تو لطیف کھوسا صاحب کو ساری دنیا جانتی ہے, یہ میرا بھائی پنجوتھا مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوگا کب اور کیسے ہوتے ہیں. دیکھیے میرا مبشر لقمان صاحب بڑا نا, لیکن یہ پلی بارگین کی بات سنی ہے آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب نے؟ کامران مرتضیٰ صاحب بھائی ہیں ہمارے بڑے, میں ممکن ہے میں ان کی بات سے تھوڑا سا اس وقت کا ان کی بات کا انالیسس کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے کس لیول سے بات کی ہوگی. یہ درست ممکن ہے کہ یہ آگے جا کے درست ہو جائے, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سزائے موت ہو اس کے بعد اپیل میں جائے تو عمر قید میں تبدیل ہو جائے. لیکن یہ کوئی اگر بندہ اپنے ذہن میں کوئی خوش فہمی لے کے پھر رہا ہے, کوئی بھی بندہ پاکستان کا, کہ ایٹمی پاکستان کے خلاف ایک جوائنٹ وینچر کر کے دہشت گردوں کو بسانے کے بعد اور 9 مئی کو ان جگہوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا, اگر یہ اگلے 1-2 مہینے میں یہ کیس ہو جاتا ہے, ہیپی نیو ایئر کا گفٹ آئے گا. سنے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ساروں کو مل کر پھر آصف علی زرداری صاحب کے پاس جانا پڑے گا. نہیں, ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس کرنی پڑے گی. صدر کا اس کے اندر رول کوئی نہیں ہے. نہیں, معافی تو صدر کر سکتے ہیں. نہیں, ملٹری کورٹ کے قیدی کی نہیں کر سکتے سر, وہ صرف آرمی چیف کے بعد آپ اس کو ریٹ جوریسڈکشن میں ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر سکتے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے, یہ ڈیبیٹ مذاکرات کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اس چیف نے تو بات معافی دی, میں آپ کو یہ لکھ کر دے دیتا ہوں. نہیں, آرمی چیف, میں آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں, جنرل آصف منیر کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے نہیں معافی دینی کسی کو. مبشر لقمان صاحب آرمی چیف صاحب کی ایک لمحے کے لیے ذات کو بیچ میں سے مائنس کریں, عہدے کو مائنس کریں. جو جرائم ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, جو کیمپین ہم دیکھ رہے ہیں 9 مئی کو جو ہم نے دیکھا ہے, جن دہشت گردوں کو جنرل فیض نے اور عمران خان نے پاکستان میں دوبارہ بسایا ہے, کیا وہ کوئی بھی آرمی چیف اس کو معاف کر سکتا ہے؟ میں مانتا ہوں آپ کی بات, لیکن میں کیا کروں, کامران مرتضیٰ بار بار مسکرا رہے ہیں, آپ کی ہر بات پہ مسکرا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھتے ہیں یار یہ بچہ ہے, شعلہ بیان ہے. وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں آج آپ کو آن ریکارڈ بیٹ لگا رہا ہوں اپنے بھائی کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ. اس ایشو میں 3 لاشیں لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں میرے ساتھ, اگر وہ نہ ہو تو میں کون سے معافی مانگوں گا. یہ تیسری لاش مجھے بتائیں, نظر آ جائے گی سر آپ کو. آپ مجھے پہلے بتا دیں. نہیں, آپ کو یہ نظر آ جائے گی. 2 لاشیں لکھ کر دے دیں. نہیں لکھ کر دیں. 2 لاشیں تو سارا پاکستان دیکھ رہا ہے نا, ایک جنرل فیض حمید کی اور ایک عمران گولڈ سمتھ کی. مجھے تیسری بھی نظر آ رہی ہے, اور وہ دیکھیے گا. عثمان بزدار غریب تو نہیں ہے؟ نہیں, یہ ممکن ہے کہ سزائے موت کے بعد سیاسی جغرافیائی اور خطے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے. اچھا, وہ تیسری لاش برقعے میں ہے کہ بغیر برقعے میں ہے؟ آپ دیکھیے گا, یہ جو سارے بھاگتے پھر رہے ہیں نا کہ جی ہم سے مذاکرات کر لیں, اور وہ حکومت کہہ رہی ہے ہم نہیں کر رہے, یہ ہمیں پنگ پونگ ہے, لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. کامران صاحب مذاکرات تو آپ لوگ بھی نہیں کر رہے. یہ جو مدرسہ بل ہے اس کے اوپر آپ لوگ بھی ایک دم سے ٹف ہو گئے. آپ کیا چاہتے ہیں, حکومت آپ سے بات ہی نہ کرے؟ نہیں, بات کریں, بات کرنے سے تو یہ تو آپ تو ایک قسم کا بلیک میل کر رہے ہیں حکومت کو معذرت کے ساتھ. کرتا نہیں, بلیک میلنگ نہیں ہے. اور کیا, آپ صرف یہ دیکھ لیجیے. ہاں, وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جیو پہ وہ صدر چلائی جا رہی تھی, مگر اس بات کو نظر انداز کیے بغیر کہ وہ 23 دن کے بعد جو ہے وہ صدر صاحب کے اعتراضات آ رہے ہیں اور پیس میل میں نہیں ہوا کرتے, تو وہ بلیک میل نہیں کر رہے. پہلے یہ غلطی تو مان لینا کہ صدر اپنی جورسڈکشن سے باہر نکل گئے, اور یہ جو پیس میل میں جو 1 گو میں آبجیکشن نہیں لگے, ایک آبجیکشن لگا اکتوبر کے مہینے میں اور اس کو ایڈریس کر دیا. صدر بیمار تھے نا یار, ان کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا, دبئی میں تھے, کئی دن آئی نہیں دفتر میں, دیر سویر ہو گئی, ایسی کیا بات ہے سر. پورا سٹاف ہے نا, وہ جو کانسٹیٹیوشن نے ایک مدت مقرر کر دی ہے, اس سے آگے جب نہیں عارف جا علوی سکتے. کے لیے سٹاف نے جواب دیا تھا تو وہ مکر گیا تھا نا کہ میں نے تو یہ سائن ہی نہیں کیا. تو اب بھی کہہ دیں نا, کہہ دیں, یا پھر ساری کر دیں کہ غلطی ہو گئی, یا پھر جب غلطی مان لے پھر تو آگے آدمی چل پڑتا ہے نا. غلطی تو ذرا دیکھ لیں نا کہ کیا ہے. میں نے اپنا مرتضیٰ کو بھجوائی تھی, وہ ڈاکومنٹ بھجوائے تھے مرتضیٰ وہاب کو, کہ ذرا دیکھ لیں, ڈیٹس کے ساتھ دیکھ لیں, پھر اگر کوئی کٹ آف ڈیٹ یا پھر کہاں سے شروع کرنا ہے کہ ڈیٹ ان کی نالج میں, تو وہ بھی میں وہ بتا دوں گا کہ ان کی نالج میں کہاں سے آیا. انہوں نے جو پہلا اعتراض لگایا ہے وہ اکتوبر میں ہی لگایا ہے, اور تو آپ نے یہ کراچی میں میئر کو بھجوا دیے, آپ اپنا نائک صاحب کو بھجوا دیتے اسلام آباد میں.
بلاول کے وہ آپ کے ترجمان دوست ہے بھی نا, ہیں. تو میں بلاول کے ساتھ چیئرمین کے ساتھ آپ نے نائک صاحب کو دے دینا تھا نا, انگریزی میں ہے وہ, کامران کو تو پرابلم پڑے گی, مرزا کو تو پرابلم پڑے گی. نہیں, اس میں ایسا ہے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ مرتضیٰ کے ساتھ رابطے میں رہے, مجھے بلاول صاحب کی طرف سے یہ بات کی تھی, تو میں اس لیے جو ہے نا وہ چونکہ فوکل پرسن اس معاملے کے وہ تھے, تو میں نے ان کو بھجوا دیا تھا کل شام میں نہیں, رات میں کہہ دیجیے, اور ان کو بھی بھجوا دیا تھا, اگر رفیع اللہ کو بھی بھجوا دیا تھا, ابھی تک انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا. تو وہ صرف دیکھ لیں یا میرے ساتھ 2 منٹ بیٹھ جائیں, اگر ہم غلط ہیں ہم اپنی غلطی مانیں گے, مگر اگر وہ غلط ہیں تو پھر کم از کم جو ہے نا ایکسکیوز کرنا بنتا ہے. نہیں, میں تو پنچوتا صاحب, ایک آپ کی جماعت پہ اور آپ کے بانی پہ بہت سیریس الزام ہے, اور اس کو ذرا پلیز سوچ کے مجھے جواب دیجیے گا. وہ یہ ہے کہ پہلے 14 تاریخ کو انہوں نے سول نافرمانی کا اعلان کیا ہوا تھا, پھر تاریخ بدل دی اور اس کو سقوط ڈھاکہ سے لنک کیا, اور ایسے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی شیخ مجیب الرحمان جو غدار پاکستان ہے وہ ان کا آئیڈیل ہے. تو میں ایز اے پاکستانی آپ کو ریکویسٹ کروں گا, ناٹ ایز اے پولیٹیکل ورکر, کہ کیا سقوط ڈھاکہ کی ڈیٹ سے ایک دن آگے یا ایک دن پہلے ہو سکتا ہے, وہ بہتر ہوگا ذرا. دیکھیے مبشر صاحب, بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر کوئی آ کر یہ رائے دینا کہ مجیب الرحمان غدار تھا یا مجیب الرحمان غلط تھا, تو آپ کو ہسٹری پڑھنی پڑے گی کہ جو حمود الرحمان کمیشن تھا اس نے کیا حقائق دی. میں سر وہ بات کروں گا جو میں پاکستان کی تاریخ پڑھ کے میں کر رہا ہوں. سن لیں جی سر. اب حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے, دیگر اور ان کے لوگوں نے, بلکہ مریم کے بھی ٹویٹ ہیں اور لوگوں معذرت کے ساتھ میں مریم کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, اگر اس کے ٹویٹ ہیں تو وہ بھی ڈیلیٹ کرنے چاہیے اس کو. اور دوسری بات ہے, اب تو بنگلہ دیش میں خود وہ مان گئے کہ وہ ایک غلط آدمی تھا. نہیں دیکھیں, بنگلہ دیش جو ہے اس کی جو پیچھے نسل کے بارے میں اگر اس کا کوئی بیٹا یا اس کی بیٹی کوئی غلط کام کرتی ہے تو کوئی اس کو تو کوئی لوگوں نے اسی کے مجسمے اڑا دیے نا. 71 کے اندر کیا غلط ہوا سر نعیم صاحب, میں کہہ رہا ہوں آپ ایک دن آگے پیچھے کر لیں, اس بات پہ آپ کو ضرورت نہیں ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کی اس کے ساتھ. گزارش سے سن لیں کہ جو تحریک ہے, میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا نے اس ٹائم بھی سول نافرمانی کی. آپ گاندھی کا دیکھ لیں, 1930 میں اس نے کی. آپ مصر کی دیکھ لیں, مصر نے کامیاب سول نافرمانی کی تحریک کی. اور سول نافرمانی کی تحریک کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے کہ جب کوئی حکمران ظالم ہوتا ہے یا ایسی حکومت آپ پر مسلط کی جاتی ہے جو ظالم ہوتی ہے, جو غیر قانونی ہوتی ہے. اس وقت حکومت جو ہے وہ بالکل غیر قانونی ہے, عوام کی رائے سے نہیں ہے. عوام پاکستان کی اور طرف کھڑی ہے اور وہ زبردستی نافذ کر کے اور لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, جبر کہ اب تو گولیوں تک آ گئے ہیں. تو ان کو ہٹانا مقصود ہے, ان کو ہٹانے کے لیے یہ ایک پرامن طریقے سے. اچھا جی, پرابلم یہ ہے میاں داؤد صاحب, میں نے سن لیا, نہیں بھائی میں نے سن لیا. پرابلم یہ ہے کہ اس زمانے میں عمران خان کے بڑا قریب تھا جب یہ واقعہ ہو رہا تھا. اے پی ایس کی ٹریجڈی ہوگی بہت ضروری, تو ہم نے بڑا زور لگایا سب نے. تحریک انصاف کا اس وقت کا بانی سمیت کوئی رہنما نماز جنازہ میں جانے کو تیار نہیں تھا, اور نہ گئے بعد میں. میں گیا تھا, میری پوری ٹیم گئی تھی کھرا سچ کی, اور ہم لوگوں نے وہاں پہ فاتحہ بھی پڑھی اور ہم نے وہ پروگرام بھی کیا. لیکن یہ کیوں اتنے اپنا خود غرضی اس میں ہے کہ اے پی ایس تو چلیں, وہ تو اس کا سول نافرمانی سے کیا تعلق ہے, اس کو بھول جائیں کم از کم. ایک دن آگے کر لیں, ایک دن پہلے کر لیں, چلیں. میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ نہ کریں. یہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب تھے اور حکیم سعید صاحب تھے, جو آج سے دہائیوں پہلے ایک بات لکھ کر چلے گئے کہ ان کو یہودی گولڈ سمتھ جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں عمران خان کو, وہ بے وقوف تھے. ان کو اتنے عرصے پہلے کیوں یہ بات سمجھ آ گئی, جو آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں, جو آج یہ چیزیں کر رہے ہیں, کیا تسکین ملتی ہے. میں پہلے بھی گزارش کر سکا ہوں, عمران گولڈ سمتھ کی نہ کوئی حقیقت تھی نہ کچھ ہے. اس کے مورے کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ گولڈ سمتھ پیلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سے مہم چلائی جاتی ہے, وہاں سے دن آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں, وہاں سے ان کو لائن آف ایکشن بنا کے دیا جاتا ہے, اس کے مطابق یہ چیزیں کرتے ہیں. آپ ایک نہیں 10 مثالیں, سینکڑوں مثالیں آپ کو عمران گولڈ سمتھ کے دور اقتدار کی ملیں گی, جس میں ہر کام اس نے وہ کیا جو ایٹمی پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. پاکستان کی شہر کٹوائی اس نے, ساری دنیا جانتی, اس کے دور میں کٹی. آج سے پہلے ڈکٹیٹر آئے, چور آئے, کرپٹ آئے, کسی کی جرت نہیں پڑی پاکستان کی شہر کاٹنے کی.